زندگی میں نا کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں اور کچھ رشتے خون چوسنے کے ہوتے ہیں. شاید آپ لوگ میری بات سے ڈس ایگری کریں لیکن میں بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. اگر کچھ لوگ آپ کی ذات کے لیے خود کو مٹانے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ذرا سی بات پہ تماشا بنانے والے ہوتے ہیں. لیکن آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ 7 سچویشنز ایسی ہیں جس میں آپ خاموش رہیں گے تو اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ اس میں اپنی عزت کی حفاظت بھی ہوتی ہے. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن سے بات کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اپنی عزت میں ہی کمی آ گئی ہے. تو ایسی جگہوں پہ جہاں پر آپ نے خاموش رہنا ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے خاموش رہنا ہے، ان کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. بہت پیارے سے گرمیوں کے سن سیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کو میں نے اسٹارٹ کیا. جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا. اب چلتے ہیں نمبر 1 پوائنٹ پہ. دیکھیں، جب کوئی شخص آپ کے الفاظ سے آپ کی بات، آپ کی فیلنگز کو سمجھ نہیں پاتا نا، تو وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں سمجھ پائے گا. خاموشی تو وہ لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے. اور جو آپ کی خاموشی سے آپ کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتا نا، اس کے سامنے آپ اپنے الفاظ کو شرمندہ نہ کیجیے. یقین کریں آپ کے الفاظ بہت قیمتی چیز ہیں. جو آپ کی بات سنتا نہیں ہے نا، اسے مت سنائیں. جو آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اسے مت سمجھائیں. کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، وہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا. ہم لوگ غلطی یہیں پہ کرتے ہیں، ہم اپنے الفاظ کو ضائع کرتے ہیں. یہ الفاظ کے موتی ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے ہر شخص پہ لٹائے جائیں، اور ہر شخص اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اس کو اپنے الفاظ، اپنے قیمتی الفاظ دیے جائیں. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی بات کو سننے سمجھنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے تو مت سمجھائیں. جو آپ کی بات، جیسے میں نے کہا نا، جو آپ کی بات نہیں سنتا اسے نہ سمجھائیں. جو آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اسے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ نقصان میں جائیں گے. نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. اگر کوئی آپ کی تکلیف کو بغیر سنے محسوس کر لیتا ہے اور آپ کے اندر کو جان لیتا ہے تو یقین کیجئے ایسے لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں. جو آپ کے احساسات، آپ کے جذبات کو آپ کے چہرے سے پڑھ لیتے ہیں. ان کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نا، میں آپ کو کہتی ہوں اگر زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے تو یقین کریں آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے ان سچویشنز میں بھی خاموش رہنا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے ہر برائی کی جگہ پہ خاموش رہیں، کسی اچھائی کی جگہ پہ بھی خاموش رہنا ہوتا ہے. اچھا، اگلی پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں، ابھی آپ لوگ جو ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں یہ وہ سوٹ ہیں جو میں لے کے آئی تھی. ابھی میں نے آپ کو شاید ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں گئی تھی مارکیٹ اور کچھ گرمیوں کی میں نے شاپنگ کی تھی. تھوڑی ریزنیبل سی شاپنگ جس کو کہتے ہیں. یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں. یہ بھی مجھے ضرور بتائیے کیسی ہے. چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی. اچھا دیکھیں، اگر کوئی کسی محفل میں آپ کے ساتھ اکیلے میں کسی کی برائیاں بیان کر رہا ہے، کسی پہ تنقید کر رہا ہے، تو یہاں پر بھی نا آپ کو تھوڑا سا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کسی اور کی برائی کر رہا ہے تو آپ کیسے یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے وہ آپ کی برائی نہیں کرے گا. تو اس نیگیٹو ایکٹیویٹی کا حصہ ہی نہ بنے. ایسے لوگ اگر کسی کی بات کر رہے ہیں نا، خاموش رہیں. اس میں اپنا انپٹ کبھی مت دیں. میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. لوگوں کے گھروں میں نا اس وجہ سے بڑے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ ہم شاید جذباتی طور پہ جب کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کسی تھرڈ پرسن کی بات کر رہا ہے تو ہم اس بات میں اپنا تھوڑا سا انپٹ دے دیتے ہیں. حالانکہ ایسے لوگ اتنے تیز ہوشیار چلاک ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بات ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جو آپ نے اس میں انپٹ دیا ہوتا ہے نا وہ آگے پہنچا دیتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں سے بھی بچیں. ایسے معاملات میں آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہے، آپ کے پاس واضح معلومات نہیں ہیں، تو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرنے کی، یا آپ اس بارے میں اپنی کوئی رائے کا اظہار کیجیے، کیونکہ آپ کی رائے بہت قیمتی ہے. اچھا، اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، جیسے میں نے بھی آپ کو کہا نا کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، آپ کے پاس اس کے بارے میں واضح کلیئر مائنڈ سیٹ آپ کا نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ، تو آپ کو خود اس چیز میں شک ہے، تو اس معاملے میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار نہ کریں. کوئی شخص بات کر رہا ہے کسی بارے میں، آپ کو اس کے بارے میں 100% انڈرسٹینڈنگ، 100% نالج نہیں ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس بارے میں بات کرنے کی. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، لٹل نالج از ڈینجرس. بجائے اس کے کہ آپ اپنی بات کریں اور وہ بات خطرناک ثابت ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی جب کوئی بات ہو رہی ہو وہاں پہ بھی اس گفتگو کا حصہ ہی نہ بنیں، خاموش رہیں. ہمیشہ بات وہاں پر کریں جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی بات 100% آتھینٹک ہے. آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ اس میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی رائے اس بارے میں کتنی قیمتی ہے اور کتنی اہمیت کی حامل ہے. تو وہاں پہ اپنی رائے ضرور دیں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی رائے دینے سے، اچھا رائے دینی بھی وہاں پر ضروری ہے جہاں پہ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہو نا کہ سامنے والا آپ کو سننا چاہ رہا ہے، آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہے، یا وہ آپ کی بات سن کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ان کو بہت اچھی بات بھی بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے کانوں میں سے مارتے ہیں نا، ایسے گزارتے ہیں کہ جی ہمیں تو آپ کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور
آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے, ان کے فیشل ایکسپریشن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو پسند ہی نہیں آ رہی کہ آپ انہیں اچھا مشورہ دے رہے ہو. ایسے لوگوں کو بھی مشورہ نہ دیجیے جن کو مشورہ لینا پسند نہیں ہے. مطلب میں نے ایسے لوگ دیکھیں, آپ ان کو بہت اچھی باتیں بتا رہے ہوں گے نا, وہ اپنے فیشل ایکسپریشن سے آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں آپ کی بات پسند ہی نہیں آ رہی. وہاں پر بھی دیکھیں, انسان جو ہے نا اس کو جج کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اگر آپ کسی کو اچھے سے اس کے فیس سے جج کر لیتے ہیں نا, تو یقین کیجیے آپ میں بہت بڑی گاڈ گفٹڈ خوبی ہے. اگر آپ میں یہ خوبی ہے نا, آپ کسی کے دل کو جج کر رہے ہیں اس کے فیس سے, تو اللہ کا شکر ادا کیجیے, اور وہاں پر اپنا مشورہ اور اپنی رائے بالکل بھی نہ. اچھا جناب, یہاں تک ویڈیو واچ کر لیے, ویڈیو پسند آ گئی ہے تو جلدی سے لائک اینڈ شیئر کر دیں, اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں انہوں نے فٹافٹ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف. دیکھیں, کبھی بھی کسی کے سامنے نا اپنی صفائیاں مت دیں, کیونکہ جو آپ کے دوست ہیں, جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں, انہیں آپ کی صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے. اور جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے نا, وہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے. جو آپ کے دشمن ہیں خاص طور پہ, وہ کبھی آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے, آپ جتنی مرضی جسٹیفیکیشنز دے دیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نا خاموش رہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہیں بات کر کے جسٹیفیکیشن دے کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, مت اپنے الفاظ آئے. اچھا, مجھے میری بہنوں کے نا کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, ڈی ایمز آ رہے ہوتے ہیں, جو خاص طور پہ سسرال میں رہ رہی ہوتی ہیں یا نہیں بھی رہ رہی ہوتی, لیکن کچھ اپنے سسرالی رشتہ دار یا ایون میکے والے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ان کے اس طرح کے پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں, خاموشی اختیار کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کسی جگہ آپ ڈی ویلیو ہو رہے ہیں, آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تھوڑے دنوں کے لیے نا وہاں سے دور ہو جائیں. دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر رشتے کو بچانے کے لیے نا ہر وقت جسٹیفیکیشنز دی جائیں, ہر وقت دوسرے کو یہ کہا جائے کہ نہیں جی میں بالکل مخلص ہوں, میں ٹھیک ہوں. چھوڑ دیں. اگر کوئی آپ کی مخلصی پہ جس کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا, کوئی آپ کے خلوص کا جلوس نکال رہا ہے, چھوڑ دیں اس کو. تھوڑے دنوں کے لیے نا اس کے حال پہ چھوڑ دیں. خواہ اپنی جسٹیفیکیشنز نہ دیں, خواہ اپنے الفاظ کو ضائع نہ کریں, خواہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے اپنا ذہنی سکون برباد نہ کریں. آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دنیا میں, ہر چیز سے زیادہ. میں کہتی ہوں کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی چیز ہے, اگر آپ کو اس میں ذہنی سکون نہیں ہے نا, چھوڑ دیجیے اس کام کو, چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جن کی وجہ سے آپ کا ذہنی سکون تباہ ہو رہا ہے. اپنی ذات پہ, اپنے گھر پہ, اپنے ذہنی سکون پہ, اپنے مائنڈ سیٹ پہ, ان سب چیزوں پہ توجہ دیں. آپ کا پہلا حق آپ کی اپنی ذات پہ. اگر کسی انسان کی آپ کی زندگی میں پریزنس آپ کے ذہنی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے, آپ کے مینٹل پیس اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے, اور مینٹل پیس جب ڈسٹرب ہوگا نا تو آپ کا گھر بھی ڈسٹرب ہوگا. اپنے گھر کو, اپنے ذہنی سکون کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے. خاموش ہو جائیں, سائڈ پہ ہو جائیں. اب چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ یہ کہ اگر کوئی آپ کے سامنے غصے سے چلا رہا ہو, آپ پہ سے باہر ہوا ہو نا, تو اس وقت بھی کوئی آرگیومنٹ نہ دیں. غصے کو حرام قرار دیا نا اللہ تعالیٰ نے, تو حرام قرار دینے کی کوئی وجہ ظاہر ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے ہر بات میں. تو جب کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے نا, وہ یقین کریں وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا. اس کا ذہن, اس کی زبان, کچھ بھی اس کے قابو میں نہیں ہوتی. ایسا انسان اگر غصے میں چلا رہا ہے تو اس وقت آپ نے آرگیومنٹ نہیں کرنا. کوئی بات, آپ خاموش ہو جائیں. آپ یقین کریں آپ خاموش ہو جائیں گے نا, تو اس کا آدھا غصہ تو ویسے ہی وہیں پہ ختم ہو جائے گا. اور جو جتنا مرضی اس وقت برا بھلا کہہ دے, میں آپ کو کہتی ہوں, وہ کہتے ہیں نا کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے, غصے میں انسان کا ذہن اس کے قابو میں نہیں ہوتا. اس لیے غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں. اور اگر کوئی انسان غصے میں ہو, آپ کا اس کے ساتھ اب آمنا سامنا ہو گیا ہے, اب آرگیومنٹ ہو رہا ہے, تو کوشش کیجیے ایک سٹیپ پیچھے چلے جائیں. کیونکہ ایک سمجھدار انسان جو ہوتا ہے نا, وہ مسائل کا حل تلاش کرتا ہے. عقل مند انسان مسائل کا حل تلاش کرتا ہے, اور بیوقوف نہ چیخ چلا کے اور مسائل کھڑے کر دیتا ہے. اور خاص طور پہ جو شخص کسی آرگیومنٹ کے دوران چیخ رہا ہو نا, چلا رہا ہو, اس سے تو میں کہتی ہوں دور ہی ہو جانا چاہیے. کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس آرگیومنٹ کے بعد کہیں گے جی ہم بالکل درست ہیں, ہمیں چیخنے پہ مجبور کیا گیا. تو یہ لوگ مجبور نہیں ہوتے, بس ان کی عادت اسی طرح کی ہوتی ہے, اور یہ اپنی اس عادت کی وجہ سے نقصان اٹھا. دیکھیں ایک چیز آپ کو بتاؤں, بہت سمجھنے والی چیز ہے. ایک سمجھدار انسان جو ہوتا ہے نا, وہ مسائل کا حل تلاش کرتا ہے, جبکہ ایک عقل مند انسان مسائل کو اوائڈ کرتا ہے. مسائل کو اوائڈ کرنا سیکھیے, بجائے اس کے کہ آپ کسی مسئلے میں پھنس کے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہیں. کوشش کیجیے مسئلہ ہو ہی نہ, کوشش کیجیے آپ ان چیزوں سے, ان لوگوں سے دور رہیں جو مسئلے پیدا کرتے ہیں, اوائڈ کر لیجیے. اب چلتے ہیں جناب آخری پوائنٹ کی طرف. آخری پوائنٹ یہ کہ اگر کوئی جذباتی ہوا ہے اور آپ سے زندگی کا, ماضی کا کوئی بیان کر رہا ہے اپنا واقعہ, تو اپنی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, تو اس کو خاموشی سے اسے سنتے جائیں. کیونکہ جب انسان کوئی اپنی فیلنگز یا اپنا کوئی ریگریٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ آپ پہ پورا اعتماد کر کے, اعتبار کر کے آپ کے ساتھ شیئرنگ کر رہا ہوتا ہے.
اس ٹائم خاموشی سے سنیں, اس ٹائم اس میں انٹرپٹ نہ کریں, کوشش کریں کہ اس کی بات کو نہ کاٹیں, کیونکہ آپ کو نہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, لوگ جس مینٹل کنڈیشن میں ہے, جس ذہنی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں, ہم نہیں جانتے. ہر انسان ایک جنگ آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے, ایک جنگ وہ اپنے اندر لڑ رہا ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے مسائل بیان کر رہا ہے, اپنے ریگریٹس بیان کر رہا ہے, یا اس کے گھر میں کوئی مسائل بیان کر رہا ہے, خاموشی سے سن لیں. اگر اس کا حل نکال سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے, نہیں حل نکال سکتے, آپ کے ہاتھ میں اس کا حل نہیں ہے, تماشا نہ بنائیں اس کا. اس کے سامنے بول کے, یا اس کے سامنے اونچی آواز میں بولنا, یا اس کو قصوروار ٹھہرانا. دیکھیں, جب آپ کسی کے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے نا, تو خدا رہا اس کو قصوروار بھی نہ ٹھہرائیں کہ تم نے ایسے کیا تھا اس لیے تمہارے ساتھ ایسے ہو گیا, تم تو خود نہیں سدھر سکتے, تم نے کیا اپنے گھر میں سدھار لے کے آنا ہے. مت کریں ایسے. آپ کو نہیں پتا کہ کوئی انسان کتنا پریشانی کے عالم میں آپ سے بات کر رہا ہے, ورنہ کون کسی اپنی بات بتاتا ہے, کون کسی اپنے دل کی بات بتاتا ہے. آپ مجھے اگر دل کی بات بتاتے ہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مجھے میری بہنوں کے کمنٹس آتے ہیں, ڈی ایمز آتے ہیں, مجھے اپنے دل کی بات بتاتی ہیں کہ جی ہمارے گھر میں یہ مسئلے ہیں اور یہ ہم ان پریشانی سے کیسے نکل سکتے ہیں. میری حد الامکان کوشش ہوتی ہے جہاں تک میں انہیں پازیٹیوٹی میں لے کے جا سکتی ہوں, جہاں تک میں انہیں پازیٹیو رسپانس دے سکتی ہوں, میں انہیں ضرور دیتی ہوں. کیونکہ اگر کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے میرے علاوہ کوئی اس کی بات سن ہی نہیں رہا, کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہے, تو اس بیچارے نے مجھ سے بات کی. سو ہمیشہ کوئی اگر آپ کے ساتھ اپنی پریشانیاں شیئر کر رہا ہے تو خاموشی سے سنیں. حل نکال سکتے ہیں ضرور حل نکالیں, اچھا راستہ بتا سکتے ہیں ضرور بتائیں, نہیں بتا سکتے تو اس کے حق میں دعا ضرور کر دیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتر کرے, اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں میں آسانیاں پیدا کرے, اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے, تمہاری مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نکالے. آپ کی چھوٹی سی دی ہوئی دعا کسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. یاد رکھیے گا, میں بہت گناہ گار بندہ ہوں. اگر کوئی مجھ سے یہ کہہ دینا کہ میرے لیے دعا کر دیں, یقین کریں میں بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا, تو یہ انسان مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہا ہے, ورنہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. سو کسی کے اچھی دعا دیجیے, کسی کے بارے میں اچھا سوچیے, اچھا گمان کیجیے, جہاں پہ بولنا ہے ضرور بولیں, جہاں پہ اچھی بات کرنی ہے ضرور کیجیے, جہاں پہ آپ کی بات کرنے سے کوئی کسی کو فرق نہیں پڑ رہا وہاں پہ خاموش ہو جائیں, جہاں پر بات کرنے سے معاملہ خراب ہو سکتا ہے وہاں پہ خاموش رہیں. سو جناب, یہ تھی وہ ساری جگہیں جہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ خاموش رہنا بہتر ہے. میں اکثر کہتی ہوں جی خاموش رہیں, خاموشی سونا ہے اور بول چاندی ہے, تو آپ لوگ کہتے ہیں جی خاموش کہاں پہ رہنا ہے. تو بس آج پھر میں نے یہ بات کر دی کہ ایسے 7 لوگوں کے سامنے 7 جگہوں پہ آپ نے خاموش رہنا ہے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. چینل پہ نہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.